بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سلامت رہیے. ملک کے معروف قاری جناب قاری محمد ذیشان حنیف صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے،
جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو 1445 ہجری سن 2024 کی رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں ساری کے حسین سے موقع پہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج ناظرین انشاءاللہ اس براہ راست نشریات میں ہم اور آپ مل کر چلیں گے، روحانی طور پہ ایک سفر کریں گے حرمین شریفین کے مقدس مقامات کی۔ وہ حرمین شریفین ناظرین جہاں ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے تو دوسری طرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در ہے۔ ایک طرف وہ گھر ہے جو اللہ کا اس سرزمین پہ پہلا گھر ہے، اور دوسری طرف وہ در ہے کہ جس در کی وجہ سے اللہ کا گھر ہے۔ ناظرین کرام، کیا حسین منظر ہوتا ہے کہ جب آپ انتہائی دبے لچے قدموں کے ساتھ اپنے گناہوں کی پٹلیا کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر، اپنے سروں کو جھکا کر، ایک مجرم کی طرح آہستہ آہستہ دبے لچے قدموں کے ساتھ جس وقت آپ اللہ کی توفیق سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلاوے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اللہ کی سرزمین مکۃ المکرمہ کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، تو آپ کے تصور کے اندر ایک خاکہ ہوتا ہے کہ میں اس سرزمین پر حاضری دینے جا رہا ہوں جو سرزمین اس کائنات کی سب سے افضل ترین سرزمین ہے۔ میں اس سرزمین پر حاضری دینے جا رہا ہوں جس سرزمین پر جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قدمین شریفین سے اس سرزمین کو نوازا تھا۔ میں اس سرزمین پر حاضری دینے جا رہا ہوں جس سرزمین کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس سرزمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدمین شریفین کو بوسے دیے ہیں۔ میں اس سرزمین پر حاضری دینے جا رہا ہوں جس سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے حضرت سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے توسط سے اپنا پہلا گھر تعمیر کروایا۔ میں اس سرزمین پر حاضری دینے جا رہا ہوں۔ میں اس سرزمین پر حاضری دینے جا رہا ہوں جس سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے اس کعبے کو بنایا، اس قبلے کو بنایا جو تمنائے ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، جو تمنائے اسماعیل علیہ السلام بھی ہے، اور جو تمنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ میں اس سرزمین پہ جا رہا ہوں۔ میں اس سرزمین پہ جا رہا ہوں کہ جس سرزمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے دست ہائے مبارک سے تعمیر کروایا۔ جبرائیل امی بھی تشریف لائے تھے۔ یہ وہی خانہ کعبہ ہے ناظرین جس میں ایک ایسا پتھر ہے جو جنتی پتھر ہے، جسے ہم حجر اسود کہا کرتے ہیں، کہ جس کے بوسے کے لیے ہر عاشق، ہر غلام مچلا کرتا ہے۔ یہ وہی خانہ کعبہ ہے جس کا ایک رکن یمانی ہے، جہاں ایک غلام، ایک عاشق، ایک گناہگار جب طواف کے دوران آ کر رکتا ہے تو اس رکن کا نام اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ رکن یمانی ہے، جہاں 70,000 فرشتے ایک گناہگار کی دعا کے اوپر آمین کہا کرتے ہیں۔ یہ وہی سرزمین ہے ناظرین، یہ وہی بیت اللہ ہے کہ جہاں طواف کرتے کرتے جیسے ہی حجر اسود آپ کے بائیں جانب یعنی آپ کے قلب کی جانب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب کی جانب رکھا ہے حجر اسود کو، یا آپ کے قلب کے ساتھ پیوست ہے، یا آپ کے قلب کے رابطے میں رہتا ہے، یا آپ کے قلب کے تعلق میں رہتا ہے۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قلب کے ساتھ پیوست کیا ہے۔ تو قلب کے بالکل سامنے ایک ایسا مقام ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، کہ جہاں جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے نشانات موجود ہیں۔ وہاں دوگانہ نماز کسی بھی مسلمان کی معراج ہوا کرتی ہے۔ بھئی بڑے کمال مقدس مقامات ہیں۔ آج تو آپ کو روحانی سفر کروانا ہے انشاءاللہ۔ آج کا موضوع بڑا روحانی موضوع ہے۔ آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے اور اس سفر کے اندر ہمارے ساتھ ساتھ چلنا ہے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر دو گانا ادا کرنے کے بعد انسان اپنی نصیب، اپنے بخت اور اپنے نصیبہ کو اوج کمال پر دیکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد انتہائی دبے لچے قدموں کے ساتھ وہ چاہے زمزم کی طرف بڑھتا ہے اور اس زمزم کو اپنے وجود کے اندر انڈیلتا ہے، جو زمزم ٹھوکر ابراہیم علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ جس زمزم کو یہ بھی فیض نصیب ہوا، یہ بھی فیضان نصیب ہوا، مجھے کہنے دیجئے کہ معراج کے موقع پہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اسے فیضیاب کیا گیا تھا۔
سفر کا آغاز کرتے ہیں، یعنی حرمین شریفین کے جو مقدس مقامات ہیں آج انشاءاللہ ہم اور آپ مل کر چلیں گے ساتھ۔ تو سب سے پہلے میرا خیال ہے مفتی صاحب مکہ پاک کے فضائل سے آغاز کیجیے اور قرآن پاک کی روشنی میں ذرا بتلائیے ہمیں کہ یہ جو مکہ پاک ہے اس کی کیا فضیلت ہے۔ جی محترم جنید اقبال صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کیا حرمین شریفین اور مقامات مقدسہ کے تناظر میں۔ اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیے کچھ تو وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو اس ماہ مبارک میں یہ مقامات دیکھنے کو نصیب ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ بھی ہمارے نصیب میں رہے ہیں اور آگے ہوں گے انشاءاللہ، مگر یہ بھی کوئی کم نہیں ہے کہ ہم ان مقامات مقدسہ کا تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے، یہ بھی سعادت کی بات ہے۔ مکہ مکرمہ کی جو فضیلت ہے وہ کئی اعتبارات سے ہے۔ مکہ مکرمہ کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ یہاں بیت اللہ شریف ہے، جس کو اللہ رب العزت نے زمین پر، دھرتی پر اپنا سب سے پہلا گھر ہونے کا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا مکہ کی فضیلت یہ ہے کہ یہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے، جائے ولادت ہے، جائے سکونت ہے، مسکن ہے۔ یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوا، آپ کا بچپن گزرا، آپ نے خرام ناز فرمایا۔ تو آقا علیہ السلام کے بچپن، جوانی، لڑکپن کے ساتھ اس مکہ کو جو نسبت ہے، یہ مکہ کی فضیلت کی روح ہے، یا یوں کہیے کہ مکہ کی فضیلت کی جان ہے۔ بے شک اللہ کا گھر بھی وہاں موجود ہے، مگر اللہ کے گھر کو ایک طرف رکھیں اور اللہ کے حبیب کو دوسری طرف رکھیں تو اللہ کو جو محبت اپنے حبیب کے ساتھ ہے، گھر کا درجہ بھی بعد میں آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے مکہ فضیلت والی جگہ ہے۔ پھر اس مکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے کئی انبیاء کرام کے ساتھ منسوب فرمایا، کئی مقامات کے ساتھ اس کو متصف فرمایا اور ان کی فضیلت اور شان کے ساتھ اسے سرفراز فرمایا۔ لہٰذا مکہ کی جو فضیلت ہے وہ کئی اعتبارات سے ہے۔ اب میں اس پہلے حصے کو لے لیتا ہوں، بیت اللہ شریف، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس ببکہ، فرمایا سب سے پہلا گھر جو اللہ کے لیے بنایا گیا وہ مکہ کی سرزمین پر سبحان اللہ، اور اسے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ اب یہ جو بیت اللہ شریف ہے، یہ بیت اللہ شریف در حقیقت یہ چار دیواری کا نام نہیں ہے، بلکہ اس جگہ کو میں جگہ بھی نہیں کہہ سکتا، اس محل کو، اس مقام کو اللہ رب العزت نے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ، اور روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ یہ جو بیت اللہ شریف جہاں پر موجود ہے، عین اس کی سیدھ میں اوپر بیت المعمور ہے، اللہ، جو فرشتوں کا بیت اللہ ہے، اللہ، جہاں ابراہیم علیہ السلام تشریف فرمائے، اور ہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام تشریف فرمائے، اور عین اسی کے اوپر پھر عرش الہی ہے۔ اللہ، گویا یہ عرش الہی کا سایہ بیت المعمور پر ہے اور بیت المعمور کا سایہ اس بیت اللہ شریف پر ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس کو گویا کہ اپنے عرش کے نیچے قائم فرمایا ہے زمین کے اوپر۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ جو لفظ ہے کعبہ، اس کی لغوی توجیہ کے اندر ائمہ لغت نے اور علماء اور مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ کعب کہتے ہیں ابھری ہوئی جگہ کو۔ اچھا، تو ابھری ہوئی جگہ، جیسے زمین بھی گلوب کی شکل ہے، تو اگر گیند کو یہاں پر ہم رکھیں اور اسے پانی کے اندر ڈبو دیں اور پانی تھوڑا تھوڑا کم ہونا شروع ہو جائے تو اس کا ایک حصہ جو سب سے پہلے نمودار ہوگا، ظاہر ہوگا، وہ ابھرا ہوا نظر آئے گا باقی سطح سے۔ ٹھیک۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے بھی جب اس زمین کو خشک فرمایا، یعنی پانی تھا اور پانی خشک ہونا شروع ہوا، تو زمین کا جو سب سے پہلا ٹکڑا، پہلا حصہ جو خشک ہو کر ابھر کر سامنے آیا، وہ یہی مقام، یہی جگہ تھی جہاں پر کعبہ بیت اللہ شریف سبحان موجود اللہ، ہے۔ یہ اس کی جگہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسے سنٹر آف دی ارتھ یا سنٹر آف دی ورلڈ، اس کا درجہ عطا فرمایا ہے کہ مرکز اور محور یہی ہے، مرکز ہے۔ پھر یہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو یہ بھی ایک بڑا خوبصورت پس منظر ہے کہ آدم علیہ السلام وہاں فرشتوں کے ساتھ بیت المعمور کا طواف کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ جب زمین پر اترے تو پہلے تو ابتلا رہی، آزمائش رہی، اور جب وہ آزمائش ختم ہوئی اور مقام عرفات کے اوپر حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام، ان کی اللہ رب العزت نے
ان کو ملا دیا آپس میں، اور اسی وجہ سے اسے عرفات کہتے ہیں۔ ان کی جان پہچان ہو گئی۔ جبل رحمت میں انہوں نے فجر کے وقت 2 نفل ادا کیے توبہ کے، تو پھر ان کا دل نہیں لگتا تھا زمین پر، تو انہوں نے عرض کی کہ باری تعالیٰ وہ جو نظارے وہاں نظر آتے تھے کچھ اس کا انتظام یہاں فرما دے تاکہ وہی دیکھتے رہیں اور وہی طواف ہو۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں اس بیت اللہ شریف کی تعمیر کا حکم دیا، تو انہوں نے اس بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی، پتھروں سے اس کی تعمیر کر دی۔ اب وہ جو اس کا طواف کرتے تھے تو ان کی نگاہ مبارک محض پتھروں کو نہیں دیکھتی تھی، بلکہ اس نگاہ مبارک کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے ان پتھروں کو آئینہ بنا کر اپنی ذات کے انوار و تجلیات کا وہی نظارہ انہیں عطا فرما دیا تھا زمین کے اوپر جو وہ بیت المعمور میں دیکھا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے صوفیاء اور عرفاء یہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کا ایک جسم ہے اور اس کی ایک روح ہے، یعنی اس کا ایک ظاہر ہے اور اس کا ایک باطن ہے۔ اس کا ظاہر تو یہی ہے جو 4 دیواری نظر آتی ہے، اب ہم جائیں تو اس کے اوپر غلاف بھی نظر آتا ہے، لیکن اس کا باطن یہ ہے کہ یہ ایک آئینہ ہے، یہ حسن الہی کی آئینہ داری کرتا ہے۔ اور صوفیاء اور عرفاء جب جاتے ہیں، اس لیے کئی عرفاء کہے گئے کہ ہم گھر دیکھنے نہیں آتے، گھر والا دیکھنے آتے ہیں، تو کیونکہ اس گھر کی 4 دیواری کے اندر اس کو آئینہ بنا کر اللہ رب العزت نے اس کی انوار و تجلیات رکھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کو نسبت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں نے پھر ان کو حکم ہوا اور انہی بنیادوں کو کھود کر جبرائیل کی نشاندہی کے بعد پھر انہوں نے یہ بیت اللہ کی دوبارہ دیواریں تعمیر کی، اور پھر اس کا سارا تذکرہ قرآن مجید فرماتا ہے۔ اور جب وہ بیت اللہ شریف انہوں نے تعمیر کر لیا تو عرض کی باری تعالیٰ پھر مزدوری تو بنتی ہے، تو اللہ نے فرمایا مانگی اے ابراہیم، کیا مانگنا ہے؟ عرض کی باری تعالیٰ بس اپنا محبوب ہی عطا فرما دے، وہ امت جو آخری امت ہے وہ میری ذریت میں کر دے، اور وہ محبوب جن کے لیے تو نے مجھے اور سب کو پیدا فرمایا اور ہمیں تاج نبوت سے سرفراز فرمایا، بس مجھے ان کا دادا بنا دے، میں قیامت کے دن ان کا جد امجد کہلاؤں۔ اگرچہ اور اعزازات بھی ہوں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، مگر انہوں نے آقا علیہ السلام کا جد ہونا، جد امجد ہونا، اس کو کس شوق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ بیت اللہ کی تعمیر پر مامور فرمایا، پھر وہ ہو گئی۔ پھر اس کی آبادی کے لیے انہوں نے دعا جب مانگی تھی تو آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا، اور آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ تو پھر آقا علیہ السلام کی جائے ولادت کا اسے شرف حاصل ہوتا ہے۔ تو گویا یہ جو مکہ ہے، اس مکہ کی فضیلت کے بے شمار پہلو ہیں، بے شمار اس کی فضیلت کے اسباب ہیں، مگر اس کا اگر تاریخی تسلسل دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے مکہ کو اپنی جلوہ گاہ بنایا، اس کو اپنے گھر سے مشرف فرمایا، اس کو کئی سعادتوں سے نوازا، اس کو کئی انبیاء کرام کا مدفن بنایا، اور کئی انبیاء کرام کی جلوہ گاہ بنایا۔ کعبۃ اللہ جو ہے کئی انبیاء کرام کے مزارات ہیں، اور یہ یہاں پر جتنے پھر مشعر حرام ہے، عرفات ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، حج کے مقامات ہیں، ان کو پھر حجر اسود ہے، اور صفا مروہ ہے، اور جس طرح آب زمزم شریف کا بھی آپ نے تذکرہ فرمایا۔ تو ان تمام انوار و تجلیات اور مقدس مقامات سے اللہ نے اسے سجا دیا اور نگینہ بنا کر اپنے جلوہ گاہ کو ہمارے سامنے رکھ دیا۔ تو آئیے ذرا جو دعائے حبیب ہے مدینہ پاک، اس کے ذرا فضائل لوگوں کو بتلائیے، کیونکہ ابھی تو مقدس مقامات کی طرف لے کے جانا ہے نا، لیکن ابتدائی طور پہ وہ کہتے ہیں نا تھوڑا سا ذرا ذہن بنانا لوگوں کو، تو بتائیں ذرا لوگوں کو کہ جی قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا فضائل آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کو اللہ تعالیٰ نے فیض کا مرکز بنایا تھا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں فیض رسانی کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ان فیض رسانی کے اصولوں میں اگر ہم انسان کا مزاج دیکھیں کہ انسان فیض کب لے سکتا ہے اور باقی کائنات کیسے لیتی ہے، تو اس کے 2 ڈھب ہیں۔ انسان کو فیض لینے کے لیے ایمان لانا پڑتا ہے،
فیض لینے کے لیے متقی بننا پڑتا ہے، سبحان اللہ، فیض لینے کے لیے باادب ہونا پڑتا ہے۔ واہ، جب تک یہ تین قرینے بندے کے اندر جمع نہ ہوں تو فیض رسانی نہیں ہوتی۔ یہ تو میکانزم بنایا اللہ تعالیٰ نے انسان کا۔ باقی انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، جن اور انسان کا مزاج ایک جیسا، باقی کائنات کی چیز کا فیض رسانی کے لیے متبع ہونا شرط ہے۔ اللہ، کائنات کی ہر چیز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتی ہے، آہا، اور ہر چیز میں حقیقت محمدیہ کا چونکہ فیض جاری ہے تو اس جگہ کے فیض یافتہ ہونے کے لیے صرف ایک شرط ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب پڑ جائے۔ اللہ، تو یہ مدینہ منورہ بنیادی طور پر وہ جگہ ہے جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دین کے پھیلانے کے لیے اور اپنی مستقل قیام گاہ کے لیے اور اللہ کے دین کے فیض کا مرکز بنانے کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس جگہ کے انتخاب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعائیں بھی مانگتے رہے، اور یہ جگہ آپ کو خواب کی شکل میں دکھائی بھی گئی۔ پھر آپ جس انداز سے اس میں ہجرت کرتے ہیں اور جس انداز سے اس جگہ میں لوگ آپ کو وصول کرتے ہیں، وہ جنہیں سے محض اتفاق نہیں، وہ فضیلت کی کڑیوں میں بہت بڑی کڑی ہے۔ اللہ، آپ کس انداز سے مدینے آتے ہیں اور کس انداز سے مدینے کے لوگ آپ کو ریسیو کرتے ہیں، تو اس سے بھی اس جگہ کے بابرکت ہونے کا، اس جگہ کے مقدس ہونے کا آپ کو خود اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہ کیسی زمین ہے اور اس زمین کے رہنے والے لوگوں کا مزاج کیسے ہے۔ جن کے ہاں آپ آئے وہ تو آپ کو نکالنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، لیکن وہ جگہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر میں آپ کا مستقل مسکن لکھا تھا، ان لوگوں کا ذرا ضمیر دیکھیے، وہ کتنی منت سماجت کر کے دعوت دے رہے ہیں اور آپ کو کس طرح بلا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کیا کیا وعدے کرتے ہیں۔ ہم اپنی جانیں دیں گے، اپنا خون دیں گے، آپ کو ہم نے ہر صورت لے کر جانا ہے۔ تو پھر جب آپ یہاں تشریف لاتے ہیں تو آپ کا صرف یہاں تشریف لے آنا اور قدم مبارک بنانا اور اس کے لیے مستقل سکونت کا فیصلہ کر لینا، اس جگہ کی تقدیر بدلنے کا بہت بڑا ایک نمایاں رنگ پیدا کر دیا۔ تو پھر جب آپ یہاں تشریف لائے تو پھر آپ کہاں کہاں ٹھہرتے ہیں، پھر کیسے مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی ہے، مسجد قباء بنتی ہے، پھر آپ یہاں کتنا عرصہ گزارتے ہیں، اور اس جگہ کو محبت وحی ہونے کے اعتبار سے کیا کیا اعزازات آپ نے دیے۔ دین اسلام کا وہ کون سا عمل نہیں تھا، کون سا رخ نہیں تھا، کون سا پہلو نہیں تھا جس کی باقاعدہ پلاننگ مسجد نبوی کے ماحول میں نہیں ہوئی، سبحان، مدینہ کے ماحول میں نہیں ہوئی۔ تو اگر آپ کہیں تو اس کو فیضان الہی کی بھی بارش ہوئی، فیضان نبوی کی بھی بارش ہوئی، سبحان اللہ، فیضان دین کی بھی بارش ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کو ہر طرف فیضان کا یہ جو مرکز بننے کی سعادت جو مدینہ منورہ کے حصے میں آئی، اس طرح کا ماحول کسی اور جگہ نہ بن سکا۔ یہی وجہ تھی جن علماء کا خیال یہ ہے کہ مدینہ افضل ہے مکہ سے، وہ یہی دلائل دیتے ہیں کہ جناب یہاں مستقل سکونت ہو گئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سبحان اللہ، یہاں دین اسلام کی ساری برکتیں برستی رہیں، یہاں ریاست مدینہ بنائی گئی، دین کا ہر فیض یہاں آیا، اور اللہ کا جو دین تھا اور نظام قدرت تھا اس کا جو جلوہ یہاں نظر آیا۔ بنیادیں کچھ مکہ میں رکھی گئیں لیکن تکمیل کا سارا ماحول یہاں ہوا۔ اللہ، اور ہمیشہ یاد رکھیں جنید صاحب، یہ 2 جملے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیضان رسانی تھی نا، اس فیض رسانی سے تو لوگوں نے فائدہ اٹھایا، ایک زمانے نے فائدہ اٹھایا۔ آپ نے فرمایا
خیر القرون کرنی، جس زمانے میں میں سانس لے رہا ہوں یہ زمانہ کائنات پر کبھی بھی نہیں آئے گا۔ تو اس سے آپ یہ استدلال کے طور پر کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ عبدالحق دہلوی سے ہم نے یہ دلیل دی ہے کہ جس جگہ کو حضور نے اپنی مستقل سکونت بنایا ہے اور جس جگہ آپ نے کثرت سے عبادتیں کی ہیں وہ جگہیں سب سے افضل کیوں نہیں قرار پائیں گی؟ تو وہاں مسجد نبوی کا کیا رنگ ہے؟ وہاں آپ کے روضہ مبارک کا کیا رنگ ہے؟ وہ جگہ کی فضیلت کا آپ تعین کیسے کر سکتے ہیں جہاں صبح اور شام 70,000 فرشتے آ کر درود و سلام پڑھنے آئیں اور ان کو دوبارہ یہ موقع نصیب نہ ہو؟ تو اس کیفیت کا اور اس فضیلت کا آپ اور میں تعین کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر حضور نے کتنی لوریاں دے کر بیان کیا، اور پھر آپ نے باقاعدہ اس جگہ کے لیے اپنی اس محبوبیت کی بنیاد پر، حبیب اعلیٰ ہونے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے التجا کی، مکے کے لیے دعائیں کر گیا تیرا خلیل، مدینے کے لیے دعائیں کر رہا ہے تیرا حبیب، میرے لیے برکتیں ڈبل کر دے، سعادتیں ڈبل کر دے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا وہ سارا ماحول بنا، وہ برکتیں ملی۔ اس وجہ سے ایک جملہ کہہ کے مکے جائیں گے تو جلال الہی نظر آئے گا، مدینے آئیں گے تو جمال الہی نظر آئے گا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات! بے شک جی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہاں جلال ہے یا جمال ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ نیچرلی بھی نظر آتا ہے، یعنی جو مکہ پاک ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے، ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت میں بھی ایک جلال تھا، اور جو مدینہ پاک حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے ان کی طبیعت میں بھی ایک جمال تھا۔ تو وہ جلال اور جمال جو ہے اس کا پرتاؤ نظر آتا ہے۔ اچھا، جو کہ بات کر دی اب ڈاکٹر صاحب نے، تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور یہ بڑا ایک لطیف سا نقطہ ہے، اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا قبولیت کی مدارج عطا کی ہے دونوں دعاؤں کو، کہ ایک طرف ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، میں چاہتا ہوں وہ دعا لوگوں کو آپ منوان سنائیے جو مکہ پاک کے بارے میں، اور ایک دعا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، وہ دعا بھی لوگوں کو سنائیے مدینہ پاک کے بارے میں، اور پھر یہ دیکھیے کہ جد کی دعا اور ظاہر آل کی دعا، کیا اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو جو ہے وہ یوں کہیے کہ اپنا اوج کمال عطا فرمایا۔ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنید بھائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمائی تو شہر مکہ سے باہر تشریف لا کر آپ نے اپنا چہرہ انور بیت اللہ شریف کی طرف کیا، اور آپ نے یہ لفظ ارشاد فرمایا کہ یا اللہ، میں تیرے حکم پر اپنے محبوب شہر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اب تو مجھے وہاں لے جا جو تیرا محبوب شہر ہے۔ ہائے اللہ! آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مدینہ طیبہ کی طرف اللہ کے حکم پر ہجرت فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعد متعدد دعائیں فرمائی، جن میں سے ایک دعا آپ نے شہر مکہ کے لیے یہ بھی فرمائی کہ یا اللہ، اس شہر کو امن کی جگہ فرما دے، امن والی جگہ بنا دے۔ اور آج شہر مکہ کا جو امن ہے اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ نے دوسری دعا یہ فرمائی کہ جو اہل مکہ ہیں، شہر مکہ والے، یا اللہ ان کو پھلوں کی فراوانی، رزق کی فراوانی اور کثرت عطا فرما۔ اب اس دعا کا اثر دیکھیے کہ آج شہر مکہ جس مقام پر ہے وہ چٹیل میدان ہے اور پتھریلا علاقہ ہے، ریتلا علاقہ ہے، بارشوں کی وہاں قلت ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کا کون سا پھل ہے جو وہاں دستیاب نہیں ہے، دنیا کی کون سی سبزی اور کون سا میوہ جات ہے جو شہر مکہ کے اندر دستیاب نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شہر مکہ کے لیے ان دعاؤں کے بعد ذکر ہے حضرت حبیب اللہ علیہ السلام کی دعاؤں کا جو آپ نے شہر مدینہ کے لیے فرمائی۔ ان میں سے ایک دعا وہ ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ جب شہر مدینہ طیبہ میں کوئی پھل پکتا تھا تو وہ پہلا پھل نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جاتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پھل کو اپنے ہاتھ میں لیتے اور پھر آپ دعا فرماتے، اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام تیرے خلیل ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے نبی ہیں، میں تیرا بندہ ہوں اور تیرا نبی ہوں، اور میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعا کی تھی، میں مدینہ کے لیے اس کے برابر اور اس سے ایک مثل اور زیادہ دعا کرتا ہوں، تو مدینہ میں اور برکتیں عطا فرما۔
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا مدینہ طیبہ کے لیے، اور دوسری دعا آپ کی وہ جو حدیث کے اندر موجود ہے کہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہاں کی جو آب و ہوا تھی وہ موافق نہیں تھی، اور مدینہ طیبہ کا جو پرانا نام یثرب تھا، یہاں بیماریاں تھی، آب و ہوا ایسی نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ آئے تو یہاں آپ نے دعا فرمائی، یا اللہ جس طرح مکہ ہم کو محبوب ہے تو مدینہ کو ہمارا محبوب بنا دے اور اس کی آب و ہوا کو ہمارا دوست بنا دے، اے مدینہ کے سا کے اندر، مت کے اندر، پھلوں کے اندر برکت عطا فرما دے۔ اس دعا کا نتیجہ آپ دیکھیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے خواب دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کی عورت ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور وہ مدینہ طیبہ سے باہر نکل رہی ہے، جس کی تعبیر یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے قدموں کی برکت سے مدینہ طیبہ کو شفا کا مرکز بنا دیا، بیماریاں ختم ہو گئی، بیماریاں ساری نکل گئیں، وہاں جو وبائی امراض تھے وہ سارے نکل گئے، اور مدینہ طیبہ نبی علیہ السلام کے قدموں سے شفا کا مرکز بنا۔ اور اس دعا کا آپ نتیجہ دیکھیے، ایک برکت تو یہ ہے کہ آج عشاقان رسول کوئی ایسا بندہ مومن نہیں ہے جس کا دل تڑپتا اور ترستا نہ ہو کہ میں ایک مرتبہ زندگی میں کم از کم بارگاہ رسول میں حاضری دے دوں۔ اور دوسرا اس دعا کا نتیجہ اور برکت کا نتیجہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ کی جو مٹی ہے، خاک طیبہ اور غبار طیبہ، اس کے اندر بھی شفا رکھی ہے۔ جب نبی علیہ السلام میں غزوے سے واپس تشریف لائے، صحابہ کرام آپ کے ہمراہ تھے، سواریوں کو تیز دوڑایا، غبار اڑی تو بعد صحابہ کرام نے کپڑا جو تھا وہ اپنے ناک پر رکھا، نبی علیہ السلام نے حکم دیا، فرمایا کہ اس کپڑے کو ہٹا دو، یہ مدینہ طیبہ کی خاک ہے، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، غبار طیبہ کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اور پھر یہی وہ مدینہ طیبہ کی خاک اور مدینہ طیبہ کی مٹی ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام کے یہ لفظ موجود ہے، والذی نفسی بیدیہ ان فی غبارہا شفاء من کل داء، فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اللہ کریم نے مدینہ طیبہ کی مٹی کے اندر ہر بیماری کے لیے شفا رکھی ہے۔ اس کی مٹی کے اندر یہ تاثیر ہے اور اس کے غبار کے اندر یہ تاثیر ہے۔ یہ برکت کہاں سے آئی ہے، یہ فیض کہاں سے آئی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت ہے جس کی قسم قرآن کھا رہا ہے، اور وہی قدموں کی برکت ہے کہ مدینہ طیبہ کی مٹی اور خاک میں شفا۔ اور پھر یہ وہی بارگاہ ہے، یہ وہی شہر ہے جس کے بارے میں محدثین کرام نے لکھا کہ جب کوئی بیمار ہو جاتا یا زخم ہو جاتا وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا، آپ اپنا لعاب اور مدینہ طیبہ کی مٹی اس کے زخم پر لگاتے اور ساتھ کی ارشاد فرماتے، اللہ پاک کے حکم سے ہمارے لعاب میں بھی شفا ہے اور ہماری اس شہر طیبہ کی مٹی کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ خود شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو تمام مسالک کے نزدیک معتبر اور مستند شخصیت ہے، آپ نے خود اپنا تجربہ لکھا کہ میرے پاؤں میں ورم آ گیا، پاؤں سوج گیا، اس کا کوئی علاج نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے مدینہ طیبہ سے مٹی لے کر اس کو اپنے پاؤں پر ملنا شروع کر دیا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس زخم کو اور اس بیماری کو دور فرما دیا۔ اچھا یہ تیقن کی بھی بات ہے، ایسی بات ہے، تیقن میں ذرا سا فرق ہو نا پھر کام نہیں ہوتا ہے، یقین کامل ہونا چاہیے، یقین کامل ہو تو پھر یہ وہی شہر مقدس ہے جہاں کے باسیوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ایسا تعاون کیا اور ایسی مدد کی کہ وہ انصار کہلائے، اور ان کی اس عمل کی تعریف قرآن نے کی۔ اور یہ وہی شہر مقدس ہے جہاں نبی علیہ السلام 10 سال جلوہ فرما رہے، اور یہ وہی شہر مقدس ہے جس میں زمین کا وہ ٹکڑا ہے جو عرش الہی سے بھی افضل ہے، بیت اللہ سے بھی افضل ہے، جنت سے بھی افضل ہے، اور زمین کے اس ٹکڑے کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اقدس زمین کے اس حصے سے مس ہو رہا ہے۔ اور یہ وہی شہر مقدس ہے جس کے لیے نبی علیہ السلام نے ترغیب دلائی کہ کوشش کرو تمہیں مدینہ طیبہ میں موت آئے، جس کو مدینہ طیبہ میں موت آئی فرمایا میں ضامن ہوں کہ میں کل قیامت کے دن اس کی شفاعت کرواؤں گا۔ پھر یہاں سکونت اختیار کرنے کی ترغیب دلائی، فرمایا مختلف شہر فتح ہوں گے، لوگ مدینہ طیبہ چھوڑ کر ان شہروں کا رخ کریں گے، تو فرمایا سوال کیا ان سے، فرمایا یہ بتاؤ کیا مدینہ بہتر نہیں ہے؟ تو مدینہ طیبہ کے اندر سکونت اختیار کرو۔ تو مدینہ طیبہ وہ شہر ہے جس کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دلائی، اور پھر اسی شہر مقدس میں وہ دربار اقدس ہے جس کے لیے اعلان ہوا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ بھائی سبحان اللہ۔ آئیے جناب مفتی صاحب اب ہمیں ذرا حرم پاک کی طرف لے چلیں اور وہاں جو مقدس مقامات ہیں ذرا اس کی تو سیر کروائیے روحانی طور پہ۔
سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ نظارے ہمیں بار بار دکھائے۔ آمین۔ بیت اللہ شریف اور حرم مکہ، اس کے مقدس مقامات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیے سب سے پہلا تذکرہ تو پھر بیت اللہ شریف کا ہے، اور بیت اللہ شریف کا چونکہ ذکر مبارک ہم کر چکے ہیں، تو یہ جو بیت اللہ شریف کے 4 کارنر ہیں، کونے جو بنتے ہیں، ان چاروں کی ایک ایک نسبت ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ وہ کیا؟ ایک کو تو حجر اسود کی نسبت حاصل ہو گئی کہ وہاں پر یہ حجر اسود جو جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے نورانیت سے معمور اور بھرپور فرمایا ہے۔ تو ایک کونے میں تو یہ حجر اسود ہے جہاں سے استلام کر کے تو طواف کی ابتدا ہوتی ہے، اور جو دوسرا ہے رکن یمانی، رکن یمانی ادھر پچھلی طرف آ جاتا ہے۔ اگر طواف کرتے ہوئے اس طرف ہم جا رہے ہیں تو پھر اس طرف جائیں گے تو پھر وہ باب رحمت آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں سے جو دروازہ ہے اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت کا دروازہ قرار دیا، جہاں پر مقام ملتزم ہے، اور مقام ملتزم کے اوپر طواف کے اختتام پر یا بعد ازاں اس سے چمٹ کر دعا کرنا اور گڑ گڑا کے دعا کرنا، اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اور باقی یہ کہ اس کو تصورات میں کوئی جتنا محبت کے ساتھ جوڑ سکتا ہے، یہ انہی تصورات کی طرف لے جانے کے لیے ہی کہا گیا ہے کہ اس کے ساتھ لپٹ کر گڑ گڑا کر دعا کرو۔ اچھا، پھر اسی طرح تھوڑا آگے چلتے ہیں تو میزاب رحمت ہے، اور وہ کھلتا ہے وہاں حتیم کی طرف، اور حتیم جو ہے فی نفس ہی یہ بیت اللہ شریف کا حصہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات ظاہری کے آخری ایام میں ایک بات بیان فرمائی جسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو بھی بیت اللہ شریف کے اندر شامل کر لوں، مگر اے عائشہ چونکہ آپ کی قوم یعنی قریش تازہ مسلمان ہوئی ہے تو میں اس میں حکمت سمجھتا ہوں کہ اس کو ابھی مؤخر کروں۔ تو اس کے تاریخی طور پر یہ بات ملتی ہے کہ شاید کہ اس وقت پتھر یا اینٹیں یا جن چیزوں سے دیواریں بنائی گئی تھیں وہ کم پڑ گئیں تو اسے پھر چھوڑ دیا گیا الگ حصہ۔ اور اس میں یہ بات بھی ملتی ہے تاریخی طور پر کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبور مبارکہ یہاں پر ہیں۔ یہ بھی روایات میں سے ایک روایت یہاں اس پھر وہ حلال مال کی بھی شرط تھی نا کہ وہ حلال مال سے ہی بنے گا جتنا مطلب مال موجود ہے قریشیوں۔ جی ہاں، جتنا مال موجود، اور یہ دیکھیے کہ بے شک زمانہ جاہلیت تھا اور کچھ بھی معاشرے کے اندر چل رہا تھا، مگر اس ایک بات کے اوپر وہ قائم رہے، بیت اللہ کے تقدس پر، بیت اللہ کی حرمت پر، بیت اللہ کے احترام پر وہ قائم رہے۔ اچھا، پھر اسی طرح اس کے بعد پھر رکن شامی آتا ہے، نہیں رکن عراقی آتا ہے، پھر اس کے بعد رکن شامی آتا ہے، پھر آتا ہے رکن یمانی۔ اور رکن یمانی پر جس کا آپ نے ذکر فرمایا اپنے انٹرو کے اندر بھی کہ 70,000 ملائکہ کہ وہاں دعا کرنے والوں کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور قبولیت کی دعائیں ہوتی ہیں، اور یہ وہی مقام ہے رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف کا جو حصہ ہے، اس کی طرف آتے ہوئے دوران طواف اس دعا کے پڑھنے کی فضیلت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اچھا، پھر یہ حتیم کا بھی تذکرہ ہو گیا، تو تھوڑا اس طرف ہم دیکھیں حجر اسود والی سائیڈ سے اس طرف دیکھیں مقام ملتزم کی طرف، تو مقام ابراہیم ہے، اور یہ وہ پتھر مبارک ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ثبت ہیں۔ اللہ، اور یہ وہ پتھر ہے کہ جب دیواریں اونچی ہونے لگیں تو ضرورت تھی کہ اب جیسے آج آپ اور ہم تو پھر شٹرنگ لگائیں گے اور مشینری ہیں، آلات ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں عرض کی کہ باری تعالیٰ اب دیواریں اونچی ہو رہی ہیں تو ان کی تعمیر کیسے کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی پتھر کو حکم دیا، وہ جب ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے تو وہ اوپر اٹھتا تھا اور جب چاہتے تھے وہ نیچے آ جاتا تھا، اور اسی پتھر پر کھڑے کھڑے بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی، اور انہی پتھروں پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے حضور وہ دعا کی، اور اس دعا میں رب سے رب کا محبوب مانگ لیا۔ تو گویا اللہ نے فرمایا کہ اے پتھر، ان لمحات کو تو اپنے سینے کے اندر ثبت کر لے تاکہ یہ نشانی موجود رہے ابد الآباد تک، آنے والے آ کے دیکھتے رہیں کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر مجھ سے میرا محبوب مانگا تھا اس بیت اللہ کی آبادی کے لیے اور میں نے عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ تو گویا کہ وہ جو مقام ابراہیم ہے
اس کا، اور اس کے اوپر قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ آیا باقاعدہ، اور فرمایا کہ اس مقام ابراہیم کے اوپر طواف کے بعد نفل ادا کرنے اور نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو وہاں نماز ادا کی جاتی ہے، 2 گانا پڑھا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ پورا مطاف ہے، یعنی جو صحن ہے اس کے ارد گرد، اس کو مطاف کہتے ہیں، اس مطاف کی ایک اپنی فضیلت ہے۔ اور پھر مطاف سے تھوڑا آگے دیکھیں تو آب زمزم شریف ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدمین شریفین سے وہ چشمہ پھوٹا، اور یہ چشمہ پھوٹا اور یہ جاری و ساری ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے شفا بھی بنا دیا، برکت بھی بنا دیا، انوار و تجلیات کا مظہر بھی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ سرچشمہ جب جاری ہوا تو اسی بیت اللہ شریف کی دوسری طرف جب ہم توجہ کرتے ہیں تو وہاں صفا اور مروہ ہے، وہاں حضرت ہاجرہ علیہ السلام وہاں اپنے بیٹے کے لیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں پھر رہی ہیں، ایک پہاڑی پہ چڑھتی ہیں، پھر دوسری پہاڑی پہ چڑھتی ہیں، اور وہ جو درمیان میں آتی تھی، جب یعنی پہاڑی کے دونوں کے درمیان میں وہ جگہ تھوڑی نیچی ہو جاتی تھی، تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پر نگاہ رکھے ہوئے تھیں تو وہ چھپ جاتا چہرہ مبارک ان کا، تو اس لیے وہ وہاں پر جلدی دوڑتی، تیز چلتی تاکہ دوسری پہاڑی پہ چڑھیں، اور جب اوپر چڑھتی تو پھر نگاہ پڑتی رہتی تو وہ ایک تسلی میں رہتی، ممتا بھی اور پانی کی تلاش بھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سارے مناظر کو دیکھیے کہ آج ہمارے لیے حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا، اور صفا اور مروہ کو قرآن نے فرما دیا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ باری تعالیٰ تیری نشانیاں کیسے ہو گئیں؟ قدم تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے لگے، اور وہ بھی اپنے بیٹے کے لیے، اپنی طبی اور بشری ضرورت کے لیے، فطری ضرورت کے لیے، یعنی کسی عبادت کے لیے نہیں، اپنی فطری ضرورت کے لیے، بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے، وہ اپنے بندوں کی اداؤں سے اتنا پیار فرماتا ہے کہ انہی اداؤں کو جمع کر کے ہی اللہ نے ہمارے لیے حج بنا دیا ہے، ہمارے لیے عمرہ بنا دیا ہے۔ اور اسی بیت اللہ شریف اور اس کے تھوڑا حرم کی حدود میں دیکھیں تو پھر یہاں پر میدان عرفات ہے، جس پر میدان حشر قائم ہونے کی روایت بھی آئی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی سب سے پہلے ملاقات ہوئی، زمین پر نہ تشریف لانے کے بعد یہیں پہلی ملاقات ہوئی۔ اور اسی ملاقات کے بعد انہوں نے فجر کا وقت ہو گیا تو جبل رحمت، یہ ایک پہاڑی ہے جس کو رحمت والا پہاڑ کہا گیا، یہاں پہنچ کر انہوں نے اللہ کے حضور 2 نفل ادا کیے، اور وہ فجر کا وقت تھا۔ اور یہ جو آج ہم فجر کی نماز امت محمدی میں فرض ہے، یہ اسی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ہے۔ یہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے فجر کے وقت توبہ کی قبولیت پر یہ اظہار تشکر کیا تھا جبل رحمت پر، اور اسی کی یاد میں وہ میدان عرفات میں، ہاں میدان عرفات میں جو جبل رحمت ہے، یہیں پر فجر کا وقت ہو گیا تھا۔ اور یہ حرمین کا حصہ ہے؟ نہیں، حدود حرم میں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بیت اللہ شریف کے ارد گرد پھر آگے جو مقامات ہیں، آگے مقام، ٹھیک ہے، حدود حرم کے علاوہ مکے کا ذکر کرنا ہے تو حج اور عمرہ کے سارے چیزیں اور مقامات مقدسہ ہیں یہ سارے۔ تو پھر عرفات ہے، پھر عرفات سے واپسی پر مزدلفہ ہے، پھر اس کے بعد منا ہے، اور منا سے ہی حج کا سفر شروع ہوتا ہے، اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادیں ہیں، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی یادیں ہیں، اور وہ جو جمرات ہے وہ اللہ کے دشمن اور انسانیت کے دشمن اور انبیاء کے دشمن اس ابلیس کے ساتھ ایک اعلان جنگ ہے، اور علامتی طور پر آج بھی وہ حج کا حصہ ہے، اسے کنکریاں مارنا۔ اور ان ساری چیزوں کو جمع کریں تو غار حرا بھی مقدس مقام ہے، وہ بھی مکہ میں موجود ہے، غار ثور بھی موجود ہے، اور آخری بات اس ضمن میں کہ منا کے اندر جو مسجد ہے جسے مسجد خیف کہتے ہیں، وہاں کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 70 انبیاء کرام وہاں پر تشریف فرما ہیں، اور ان کے مزارات وہاں پر ہیں، اور صاحب زیر ان کے نشانات اب نہیں۔ تو گویا مکہ جو ہے یہ بقعہ نور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کا مظہر ہے، یہ سب آئینہ داری ہے اللہ کے نیک اور مقرب بندوں کی، یہ انبیاء کرام کے قدموں کے نشانات ہیں، یہ صالحین اور مقربین کی نسبتوں سے بھری پڑی ہے یہ ساری سرزمین۔ تو اب اللہ کے نیک صالح بندوں کی محبت اور ادب کے اوپر کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو جائے تو میں اتنا عرض کروں گا کہ پھر ذرا سوچ لینا کہ پھر تیرا حج کیا ہے، تیرا عمرہ کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک عبادت ایسی رکھی ہے جس میں اپنے بندوں کی محبت اور نسبت سکھا دی۔ اب ہمیں ذرا تھوڑا سا مدینہ پاک کی مقدسات کے بارے میں بتائیے، جو زیارات ہیں ان کے بارے میں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ شریف کی برکتوں کا چونکہ تذکرہ ہو چکا تھا، تو مسجد نبوی کے ساتھ جو فضیلتیں اور برکتیں وابستہ ہیں، ایک دو روایتیں اس کے بارے میں گزارش کرتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میری مسجد ہے مدینہ میں، اس میں ایک نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ جو فضیلت ہے یہ ہے صرف کمیت کے اعتبار سے، اس میں ایک کیفیت کو بھی عشاق نے محسوس کیا ہے۔ وہ کیا؟ کہ جب آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے تو آپ کے نماز میں وہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ مسجد نبوی میں نمازیں پڑھی ہیں، اس نماز کے فیض کا رنگ بھی آپ کو نصیب ہوگا۔ اور وہ جو نماز کے بارے میں جملہ ہے الصلاۃ معراج المومنین، سبحان تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا عرصہ بھی مسجد نبوی میں نماز پڑھی تو معراج کی کتنی کیفیتیں مسجد نبوی کی حدود میں سمٹ کے آتی ہیں۔ اللہ، اس لیے کمیت تو بیان کی گئی، کیفیت اس کی بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے جو عشاق وہاں نماز پڑھ کے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ثواب کا تو تعین نظر آتا ہے لیکن روحانی کیفیت کا کوئی تعین نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا پھر اس میں دیکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ محراب کی جگہ اور حضرت عائشہ کا گھر، یہ جو جگہ ہے یہ باقاعدہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اللہ، اگر آپ روزے سے منبر تک جو ہے، روزے سے منبر تک، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں تک آپ نے دنیا میں اگر واقعی جنت دیکھنی ہے تو اس جگہ کی جا کر جو عمرہ والے ہیں اور حج والے ہیں وہ جب زیارت کرتے ہیں تو باقاعدہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنت کے ماحول سے چکر لگا کر آتے ہیں۔ اللہ ذرا اکبر، اس کیفیت کو چیک کریں۔ اللہ اکبر۔ پھر وہاں جو روزہ مقدسہ کی کیفیت ہے، اللہ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جاؤ کا، یہ دیکھیں وہ کیا کیفیتیں ہیں جہاں امتی ہر امتی کو فیض مل رہا ہے، صرف متقی کا مقدر نہیں جو اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے، زیادتی کر بیٹھے، ان کو بھی یہاں جھولیاں بھری جا رہی ہیں جناب۔ پھر آپ نے دیکھا وہاں اصحاب صفہ کا وہ مقام ہے جن کی تربیت کے مظاہر اگر آپ چیک کریں، وہ لوگ جنہوں نے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، وہ لوگ جنہوں نے دین کو سمجھنے کے لیے اور جہاد کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، اس ٹیم کی باقاعدہ جگہ موجود ہے۔ واہ، تو کہا جاتا ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے اندر دین کا جذبہ پیدا ہو، دین کے عمل کی کیفیت پیدا ہو، جذبہ جہاد پیدا ہو، اب بھی وہ جگہ مجرب ہے، آپ وہاں جا کر بیٹھیں اور دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وہ اصحاب صفہ کا رنگ بھی عطا کرے گا۔ اللہ، آپ کے اندر دینداری کا ایک جذبہ پیدا ہوگا، سبحان اللہ، اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا، سبحان اللہ، اور آپ دنیا کی محبت سے باہر نکل آئیں گے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں مسجد قباء بھی ہے، وہ مسجد جس کی بنیاد ہی تقوی پر ہے۔ اللہ تو خود اندازہ لگائیں کہ وہ مسجد جس کو حضور نے سراپا تقوی کہا، قرآن نے تقوی کہا، تو جو نیسب ذرا تقوی کے فضائل قرآن و حدیث میں پڑھ کے دیکھ لیں تو اگر میں کہہ دوں کہ مسجد قباء میں جو بندہ نماز پڑھتا ہے اور اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تقوی کی کیفیت عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہفتہ میں ایک دفعہ باقاعدہ سفر کر کے اس جگہ پر جانا اور اہتمام کے ساتھ وہاں وقت دینا، یہ بھی بڑا متداول تھا اور مشہور تھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ جو مدینے کی گلیاں ہیں اور مدینے کے ارد گرد کا جو ماحول ہے، جس کے بارے میں ذرا صوفیات سے تو پوچھ کر دیکھیں، ایک ایک ذرہ کہ وہاں کیا کیفیت ہے، وہاں کیا رحمت ہے، وہاں کیا رنگ ہے۔ تو سارا مدینہ کے ارد گرد کے مسجد سبھی مقدس ہے، سبھی مقدس ہیں اور ان پر اللہ کا خاص رنگ۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، اب آئیے ذرا ہمیں ایک بار پھر لیے چلیں مکہ پاک، اور مکہ پاک میں اس قبرستان کا جو ہے وہ اپنا ذکر کرتے ہیں یا تصور میں وہاں جا کر حاضری پیش کرتے ہیں
جہاں ظاہر ہے تمام ہی ہستیاں ممتاز، لیکن دو ہستیاں جو ہیں ایسی ہیں کہ جو ایک خاتون اول محسنہ اسلام ہماری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، اور دوسرے جناب ابو طالب علیہ السلام. تو آئیے ذرا جنت المالا کے بارے میں بتائیے، کیا مقام، کیا مرتبہ؟ جنید بھائی، جنت المالا وہ قبرستان ہے جس کو جنت البقیع کے بعد دنیا کا افضل قبرستان کہا گیا، اور لاکھوں مسلمانوں کے لیے یہ زیارت گاہ ہے. اور بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد اور چچاؤں کی قبریں جنت المالا کے اندر موجود ہیں. یہ مکۃ المکرمہ سے یعنی بیت اللہ شریف سے تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہجون جو پہاڑ ہے اس کے دامن میں یہ واقع ہے. اور اس جنت المالا کے اندر ویسے تو بہت ساری عظیم شخصیات مدفون ہیں، لیکن سب سے پہلے جنت المالا میں جس کی تدفین ہوئی وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت قصی بن کلاب، ان کی تدفین جنت المالا میں ہوئی. اس کے بعد یہاں لوگوں نے تدفین شروع کی اور اس سے یہ قبرستان کی شکل اختیار کر گئے. اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبر بھی جنت المالا کے اندر موجود ہے، اور آپ کے کئی چچاؤں کی اور جناب ابو طالب کی قبر بھی جنت المالا میں موجود ہے. پھر خاندان بنو ہاشم کے اکثر لوگ اور قبیلہ قریش کے اکثر لوگوں کی قبریں یہاں ہیں، اسی لیے اس کو مقبرہ بنو ہاشم بھی کہتے ہیں، مقبرہ قریش بھی کہتے ہیں، مقبرہ ہجون بھی کہتے ہیں. پھر اسی طرح اسی جنت المالا کے اندر کائنات انسانیت کی وہ عظیم ترین خاتون جو مسلمہ اول ہیں، معلمہ اول ہیں، مبلغہ اول ہیں، محسنہ اسلام ہیں، ملکۃ العرب ہیں، اور یا نساء النبی لستن کاحد من النساء کی پہلی تفسیر ہے وہ، اور وازواجہ امہاتہم کا پہلا مصداق ہے سیدہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کی خدمات جلیلہ کا ذکر نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ جب میرے پیچھے نماز پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، انہوں نے نماز پڑھی، اشاعت اسلام کے لیے اپنا مال پیش کیا، میری آواز پر لبیک کہا، اور پھر فرمایا کہ خدیجہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. تو ان کی جو قبر انور ہے وہ بھی جنت المالا کے اندر موجود ہے. پھر اسی جنت المالا کے اندر ایک اور کائنات انسانیت کی عظیم خاتون اور بڑی جری اور بہادر خاتون، جنہوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر شب ہجرت کے اندر کھانا نبی علیہ السلام تک غار ثور میں پہنچایا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاجدار صداقت کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کی جو قبر ہے وہ بھی جنت المالا کے اندر موجود ہے. اور آپ کے ساتھ ہی آپ کے بھائی ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کی قبر جو ہے وہ بھی جنت المالا کے اندر موجود ہے. اسی طرح مطیع اعظم، نبی علیہ السلام کے ہر ادا کو اپنانے والے اور ہر طریقے کو اپنانے والے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والے سے بھی کہ ان کی قبر بھی جنت المالا کے اندر موجود ہے. اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو شہزادوں کا ذکر، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام پر نبی علیہ السلام کی کنیت ہے، ان کی قبر بھی جنت المالا میں ہے. اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں بعد مفسرین نے لکھا کہ سورہ کوثر کا سبب نزول ان کا وصال ہے کہ اس موقع پر سورہ کوثر نازل ہوئی، اور جن کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دل بھی غم میں ڈوبا ہوا ہے، آنکھیں بھی آنسو بہائے ہیں، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس پر میرا اللہ راضی ہوگا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے شہزادے، ان کی قبر بھی جنت المالا کے اندر موجود ہے. اسی طرح کئی تابعین اور تبع تابعین کی قبریں، حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبر وہاں موجود ہے. جی اسی طرح ایک صحابی ہیں حضرت عطاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہ سب سے کم عمر صحابی ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے مکۃ المکرمہ کا والی بنایا تھا. اور ان کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے سے ان کو داخل کیا جا رہا ہے. ان کی قبر بھی جنت المالا میں موجود ہے. اب یہ جنت المالا وہ قبرستان ہے کہ اس مقام پر نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ یہاں سے 70,000 ایسے لوگ اٹھیں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. اچھا، یہ جنت المالا کے لیے روایت، جنت المالا کے لیے ارشاد فرمایا کہ اس مقام سے 70,000 لوگ ایسے اٹھیں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور ان میں سے ہر شخص اپنے ساتھ 70,000 کو لے کر جائے گا. اور ان کے جو اولین و آخرین ہیں ان میں سے ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. اور پھر اسی مقام کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت المالا
کیا ہی اچھی جگہ ہے، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان موجود۔ اسی طرح یہ جو جنت المالا کی گھاٹی ہے، یہ بیت اللہ شریف سے 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ ایسا ہی اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جو گھاٹیاں بیت اللہ شریف کی طرف جاتی ہیں، یعنی حرم مکہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف جتنی گھاٹیاں ہیں، ان میں سے جنت المالا کی واحد گھاٹی ہے جو عین قبلے کی طرف ہے، بالکل سیدھ میں ہے۔ تو باقی گھاٹیوں کی بنسبت اس کا یہ اعزاز بھی ہے۔ اور پھر اس کا ایک اعزاز جو آپ نے انٹرو میں ذکر کیا، فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جس مقام پر جھنڈا گاڑا وہ یہی جنت المالا کا مقام۔ بلکہ جنت المالا سے ذرا سے آگے مسجد جن بھی ہے نا، جہاں جنات جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان لے کر آئے تھے۔